پیارے بچوں السلام علیکم، میں ٹیچر تنویر احمد شاہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کلاس 5 کے لیے ہے انصاف، اردو سے ہے انصاف۔ میں نے آپ کے لیے کچھ ورڈ میننگز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے لیے ریاکاری۔ ریاکاری کا معنی ہوتا ہے مکاری۔ ریاکاری کس کو بولتے ہیں؟ ریاکاری بولتے ہیں مکاری کو۔ اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے وہ ہے نخوت۔ نخوت بولتے ہیں غرور کو، گمنڈ کو بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا ہے اس کو تکبر۔ تکبر ہو گیا غرور۔ اور اس کے بعد ذلت، ذلت رسوائی۔ باز پرس، باز پرس بولتے ہیں جواب دہی کو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنی بک کی طرف آئیں گے۔ بک پہ بھی ہمارے جو لکھے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپر ریاکاری۔ ریاکاری میں نے ابھی آپ کو بولا مکاری کو بولتے ہیں۔ نخوت، نخوت بولتے ہیں غرور کو، گمنڈ کو۔ تکبر، تکبر بولتے ہیں غرور کو۔ ذلت، ذلت معنی ہو گیا رسوائی۔ باز پرس، باز پرس ہو گیا جواب دہی۔ تو اب ہم اپنا چیپٹر پڑھیں گے انصاف۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے 1400 سال 1400 ایئرز اگو جو عرب کی زمین تھی، عرب کے جو لوگ تھے وہ جاہل لوگ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ تو لوگ جو تھے وہ عیاش لوگ تھے اور بے حیا لوگ تھے۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ وہاں پر تھے وہ ان پڑھ تھے اور جاہل تھے۔ ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ ہم بولیں گے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اور جھگڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا۔ ہر کوئی انتقام لینا چاہتا تھا۔ اور کچھ بات ہو جاتی تھی، کسی بات پہ اگر لڑائی ہو جاتی تھی تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اپنا اس سے بدلہ لے لوں۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ بہت سی لڑائیاں جو تھی وہ نسل در نسل چلتی رہتی تھی۔ اگر ایک نسل میں لڑائی ہو گئی تو اس کے بعد جو دوسری نسل آتی وہ بھی اسی بات کو لے کر لڑائی کرتی تھی۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے اور مکار تھے لوگ۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لڑکیاں جو تھیں ان کو وہ زندہ دفن کرتے تھے۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ جو امیر لوگ تھے وہ گھمنڈی تھے اور ان کو تکبر تھا۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ امیر لوگوں کے لیے کوئی بھی قانون وغیرہ نہیں تھا اور ان سے کوئی جواب دہی نہیں ہوتی تھی۔ باز پرس ہو گیا جواب دہی، ان سے کوئی جواب نہیں پوچھتا تھا۔ اگر وہ کوئی بھی کام کرتے تھے اچھا یا برا تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا تھا آپ نے یہ برا کام کیوں کیا۔ جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے، وہ جو وہ چاہتے تھے وہ وہی کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی۔ جو غریب لوگ تھے ان کو غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی۔ جو غریب لوگ تھے ان کو ہر طرح کی رسوائی اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ جو امیر لوگ تھے وہ غریبوں پر بہت سے ظلم کرتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی۔ جب عرب کے لوگوں کی یہ حالت جو تھی، جو یہ برے برے کام کرتے تھے، جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی وہ جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جو غریب لوگ تھے ان پر زیادہ ظلم ہوتا تھا تاکہ وہ بھی عزت کی زندگی بسر کر سکے، اور جو بے کس لوگ ہوتے ہیں آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا تعلیم دی؟ یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کا جو قانون ہے اس کی نظر میں گورا اور کالا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہاں پہ کوئی گورا کالا نہیں ہے، سب یکساں ہیں۔ اجمی اور عربی جو ہیں اور اسی طرح سے امیر اور غریب لوگ ہیں، سب یکساں ہیں۔ وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ البتہ
اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو ہم کہیں گے تو یہ بڑا انسان ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنے عمل سے انسان جو ہے وہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایسا قانون بنایا، ایسا قانون رائج کیا انصاف کا کہ لوگوں کے درمیان اونچ اور نیچ کا جو فرق تھا اس کو ایک ہی بار انہوں نے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ ایک بڑے خاندان کی خاتون تھی، عورت تھی، اس کا کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ یہ جو خاتون تھی اس پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے جو یہ خاتون ہے یہ بڑے خاندان کی ہے تو خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، نرمی کی جائے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے اور اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے۔ لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہیتے صحابی اسامہ بن زید کو آمادہ کیا گیا، تو لاسٹ پہ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، مان لو جو ان کے ریلیٹیو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، صحابی ایک تھے، ان کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے آمادہ کیا، تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا، اور وہ کیوں آئے ہیں وہاں پر، وہ کس وجہ سے وہ وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کیا میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں، اور انہوں نے عورت کا جو معاملہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور سفارش اس عورت کی۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے۔